الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فوق السماء وما تحت الثرى، الذي من على المؤمنين ببعث حبيبه محمد المصطفى أشرف الخلق خاتم الرسل والأنبياء، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نور الله وجهه كشمس الضحى وبدر الدجى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس نیت سے جاتا ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک ایک قدم پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوگا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کو ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تدارس العلم ساعۃ فی اللیل خیر من احیائها، رات کو کچھ دیر کچھ لمحات دین کا سیکھ لینا یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کا خط لکھا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ساری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، ایسا عمل بتا دیں کہ اس کو شروع کروں اور مر جاؤں تو میری بخشش ہو جائے۔ اصل میں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس کو شروع کر دوں اور مرنے کے بعد میری بخشش ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو، کسی مولوی صاحب سے یا قاری صاحب سے دین سیکھنا شروع کرو تاکہ تمہاری موت آئے تو تم طالب علم ہو۔ اس لیے کہ جب طالب علم کو موت آتی ہے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر جاتا ہے۔ کسی کو دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے علم سیکھنے کے علم سکھانے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من خشیہ۔ جب کچھ لوگ جمع ہو کر کسی گھر میں، مسجد میں، مدرسہ میں، کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، تو ان پر عام رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین سیکھنے اور سکھانے کی برکت سے اللہ آسمانوں سے آنے والے عذابوں کو تو ہمارا یہاں جمع ہونا ایک وہ
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کرتا ہے وہ جنتی ہے. کتنے کام؟ جو 3 کام کرتا ہے. سب بولیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آئے اور غور سے سننا ہے. پھر آخر میں آپ نے سنانا بھی ہے. درس کے بعد پھر امتحان ہوگا آپ نے کیا سمجھا ہے اور کیا سیکھا ہے. آپ نے فرمایا جو 3 کام کرتا ہے وہ جنتی ہے. پہلا کام آپ نے فرمایا اکل طیبا، جو حلال کھاتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ حلال کھاتا ہے وہ بھی. حدیث شریف میں آتا ہے من امسى وانيا في طلب الحلال بات مغفورا له واصبح والله عنه راضٍ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جس کو رات اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ سارا دن حلال کماتے 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 شام کر دیتا ہے اور تھک کر سو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ اس حالت میں سوتا ہے کہ اس کے سونے پر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ اٹھتا ہے تو اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ اس سے رزق حلال کمانا ایسی عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نہ معاف ہونے والے گناہ بھی اللہ اس پر معاف کروا دیتے ہیں، اور ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروا. رزق حلال کمانے والا جب تک رزق حلال کماتا رہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ شہادت کی موت عطا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایجابر یہ ہاتھوں پر کیسا نشان ہے؟ ہاتھ پر نشان تو مزدوری ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کی ہے. کیا کی ہے؟ مزدوری کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما اور چوم کر فرمایا اے جابر ہذا ید لا تمس النار، یہ ایسے ہاتھ ہیں جو کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے. تو حلال کھانے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا حلال کھانے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی دعائیں دینے والے کا خاتمہ ایمان پر. اس کے حلال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على الآل وتعطفا على جاري جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. جو حلال کماتا ہے وہ تمہارے کس نیت سے کماتا ہے کہ مجھے دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا، اور اس نیت سے کماتا ہے کہ میں اپنے اہل پہ خرچ کروں گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں گا، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا. اس نیت سے وہ حلال کماتا ہے. آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا. 14ویں کی چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہو رہا ہے. یاد رکھیں حلال میں بڑی برکتیں ہیں، نسلیں کھاتی ہیں. حلال میں بڑی برکتیں ہیں، نسلیں کھاتی ہیں. حرام میں بڑی نفست ہے، نسلوں کو کھا جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پھر دیکھیں حضرت امام غزالی کا مطلب نے دیکھا کہ حرام کھانے کے 3 عذاب ہیں. کتنے عذاب ہیں؟ 3. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب سب کے یہاں بھی. ایک عذاب یہ فرمایا کہ حرام کھانا انسان کو جہنمی بناتا ہے. ایک عذاب یہ فرمایا کہ حرام کھانا کیا بناتا ہے؟ جہنمی. واللحم الذی نبت من السخط فالنار اولی بہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حرام کھانے کا پہلا عذاب یہ ہے کہ انسان جہنمی بن جائے. دوسرا عذاب یہ لکھا ہے کہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی.
ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں اس دن طلباء کو یہ بات سنا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ درماستی رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے اس زمانے میں، اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا جب میں نے جنازہ پڑھایا تو میں نے دیکھا اس جنازے میں فرشتے بھی شریک تھے اور فرشتے رو رہے تھے۔ فرمایا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا جنازہ ایسا تھا کہ اس میں فرشتے بھی شریک تھے اور فرشتے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 80% لوگوں نیکی کی استعداد نہیں ہے، نیکی کی توفیق نہیں ہے، 80% لوگوں میں نیکی کی توفیق نہیں ہے۔ اخبار پڑھتے ہیں تو کرتے ہی نہیں ہے، اور قرآن مجید ایک رکوع پڑھنے کی بھی توفیق ہے، موبائل کو پکڑتا ہے چھوڑتا ہے، موبائل کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جمعے میں بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اب تو اولاد تو دور کی بات ہے، ماں باپ سے موبائل چھڑانا مشکل ہو گیا، ماں باپ کے ہاتھ سے موبائل لینا مشکل ہو گیا ہے، تو اولاد کے ہاتھ سے ہم کیسے لیں؟ اولاد کے ہاتھ سے لینا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ماں باپ کے ہاتھ سے لینا مشکل ہے۔ تو اخبار پڑھتے ہیں تھکتے نہیں، باتیں کرتے ہیں تھکتا نہیں ہے، بننے پہ بیٹھتا ہے، لوگی میں بیٹھتا ہے، چوک میں دکان میں بیٹھتا ہے، چوراہے میں بیٹھتا ہے تو تھکتا نہیں ہے، اور مسجد میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت 1 رکوع نہیں کر سکتا، تو فرمایا 80% لوگ نیکی سے معروم ہیں، نیکی کی استعداد نہیں ہے، کسی کی بات اثر ہے نہیں کرتی ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، بندے میں دل لگتا ہے، چوراہے میں بازار میں دل لگتا ہے، لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر میں، درود پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، دنیا کی باتوں میں، گناہوں میں دل لگتا ہے۔ 80% حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہے، ہمارا کھانا۔ قرآن مجید میں 2 گناہوں کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس سے نیکی کی استعداد ختم ہے، نیکی کی استعداد ختم ہے۔ ایک حرام کھانا اور ایک موسیقی۔ حرام کھانے سے بھی نیکی کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اور موسیقی سننے سے، گانے سننے سے بھی نیکی کی استعداد ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں دیکھو حلال کھاؤ گے نا پھر نیک کام کر سکو گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں حلال کھاؤ گے تو نیک کام کر سکو۔ حرام کھانے سے نیکی کی استعداد مسخ ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ کابل میں سے ہیں، صاحب کشف بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت پر گیا تو ایک لقمہ لیا تو محسوس ہو گیا کہ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں، بس میں نے کھانا چھوڑ دیا۔ وہ جو ایک لقمہ کھا لیا تھا اس کی یہ نحوست تھی کہ 40 دن تک نفس کہتا رہا یا وہ یہ گناہ بھی کر، یہ گناہ بھی کر، یہ اس ایک لقمے کی نحوست 40 دن تک، اس ایک لقمے کی نحوست میں ایک بنیادی بات ہے اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں، اس میں 3 باتیں میں پھر عرض کروں گی۔ اس میں بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ اولاد کو حلال کھلائیں، اس میں بنیادی بات یہ اولاد کو حلال کھلائیں گے تو وہ اللہ کی بھی فرمانبردار ہوگا اور آپ کی بھی فرمانبردار ہوگی۔ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو وہ اللہ کی بھی فرمانبردار ہوگی اور آپ کی بھی
صوفیاء نے اولیاء نے یہاں تک لکھا ہے جو لوگ اپنی اولادوں کو حلال کہلاتے ہیں اللہ خود ان کی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ خود ان کی ارادوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ خود ان کی ارادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب فرمانے مستورات حضرت غوری رحمہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت غوری رحمہ اللہ تو حضرت بھی صاحبی کش بزرگ تھے، میں نے آپ کو محفوظ سنایا، فرماتے ہیں کہ 80% لوگ نیکی سے اس لیے معلوم ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے۔ حضرت کے سامنے اگر کوئی مشتبہ چیز آتی تھی تو حضرت ایک دم محسوس کر دیتے۔ ایک ساتھی اپنے بال کے اپنے ہاتھ سے آم توڑ کر لایا، حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے فرمایا حرام مجھے کھلانا۔ حضرت میرے بال کا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے توڑا ہے اور بہت احتیاط سے ہم نے بال کو سینچا ہے اور بال کو لگایا ہے بڑی احتیاط سے۔ حضرت فرمایا نہیں یہ حرام ہے، میں نے لگایا ہے۔ بڑی بیچارہ سوچتا رہا کہ اس میں کیا بے احتیاطی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ پانی لگانے کی باری میری نہیں، میں نے دوسرے کے نمبر پر اپنے بال کو پانی لگایا تھا، شاید اس لیے حضرت فرمانے میں حرام مجھے کھلانا تھا۔ حضرت کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، حضرت کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی ہوگی۔ جب رخصتی ہوگی تو ان کو پتہ چلا کہ جو میرے خاوند ہے نا یہ رشوت لیتے ہیں۔ جب رخصتی ہوگی تو ان کو پتہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ جو لوگ رشوت کھاتے ہیں ان کا ایمان خطرے ہے، جو لوگ متزد قدم بعد ثبوتها، یہ جو رشوت کھاتے ہیں نا یہ کسی وقت بھی ان کے قدم پھسل جائیں گے اور ان کا ایمان خطرے میں اور یہ ایمان کا سبب ہے اور ان کا ایمان خطرے میں۔ تو ان کو پتہ چلا کہ بات سمجھ، ان کو پتہ چلا کہ میرے خاوند رشوت ہے، شادی ہوئی ہے، اب دلہن نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ایک دن دو دن تین دن، اب دلہن کوئی چیز نہ کھائے تو سب پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان باتیں ہونے لگی کہ دلہن کھا کچھ نہیں رہی، کیا بات۔ ایک بڑی جو اماں تھی انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، آپ بتاؤ تھا کہ یہ سب کی پریشانی ختم، سب پریشانی کے دلہن خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا خاوند رشوت لیتا ہے، مسئلہ یہ ہے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک یہ حرام سے توبہ نہیں کرے گا میں اس کے گھر سے کھانے گا۔ جب خاوند کو یہ بات پتہ چلی نا تو اس نے کہا اچھا میری بیوی اتنی نیک ہے، اتنی پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے ماں بہنوں سے کہا آپ ایک فہرست بنا کر دیتے ہیں، فہرست سمجھتے ہیں چیک، یہ لانا ہے، اس دکان سے لانا ہے اور اس کمپنی کا لانا ہے، ایسے ہے۔ واپسی پر آپ پوچھتی ہیں کہ اسی دکاندار کو آنا ہے، واپسی پر آپ پوچھتی ہیں اسی کمپنی کا آنا ہے، پوچھتی ہے نا پوچھتی ہے، ایسے ہے۔ میں نے کہا ماں بہنوں سے یہ بھی تو پوچھتی ہے ایسے حال لائے ہوئے، میں نے کہا لائے کیا اس اسٹور سے لائے ہو، اسی کمپنی کا لائے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ حلال لائے ہو یا حرام لائے ہو، ہمیں کوئی جہنم کی آگ تو نہیں گرا رہی۔ اس کی مائیں بہنیں پوچھ سکتی ہیں اور ان کو پوچھنا چاہیے، ان کی ذمہ داری۔ ہمیں استاد جی فرما رہے تھے کہ بھائی زبیر دال چٹنی پر گزارا کر رہے تھے لیکن کبھی حرام کے قریب نہیں، حرام سے دلوں کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، تربیت ہوئی ہے، تو فرماتی ہے میں نے قسم اٹھائی ہے جب تک میرا خاوند حرام سے توبہ نہیں کرے گا میں اس کے گھر ایک لقمہ
تم ابھی نہیں. خاوند کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی اتنی نیک ہے پرہیزگار ہے تو اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں بھی کبھی حرام نہیں کروں گا. ہر نیک انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر نیک انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال کی بڑی برکتیں ہیں. رزق حلال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور حرام مصیبت ہے. حرام کیا ہے؟ حلال میں بڑی برکتیں ہیں، نسلیں کھاتی ہیں، اور حرام میں بڑی نحوست ہے، نسلوں کو کھا جاتا ہے. حرام میں بڑی نحوست ہے، نسلوں کو. دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ ایک درہم حرام کا واپس کر دینا. درہم چھوٹا ہوتا ہے، دینار بڑا ہوتا ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ایک درہم حرام کا واپس کر دینا ہمیں نہیں چاہیے. یہ 100 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو حرام کھانے سے استعداد ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. یاد ہے آپ کو؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرما رہے ہیں دیکھو حلال کھاؤ گے تو نیک کام. دوسری چیز جو نیکی کی استعداد ختم کرتی ہے وہ موسیقی ہے. موسیقی سمجھیے، گانا موسیقی ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے رحمہ اللہ، میں حضرت کے 2 ملفوظات کو سنا. حضرت وجی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں وکانا عند اللہ وجیہا. مفسرین دیکھتے ہیں کہ وجی وہ شخص ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو ہدایت، اسے کیا کہتے ہیں؟ وجی. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے، صرف گزرتے تھے، بعض نصیحتیں فرماتے تھے. ان کو دیکھ کر بستیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. ہندوؤں نے بھی فتویٰ دائر کر دیا کہ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت فرید الدین گنج شکر ان کے مرید ہیں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے مرید ہیں حضرت خواجہ مختار کاشی اور ان کے آگے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اسی سے سارا سلسلہ چشتیہ چلا ہے. تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ ہوا. مقدمہ یہ ہوا کہ ان کے باہر نکلنے پر پابندی لگائی گئی، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ہمارے جو ہندو لوگ ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. مقدمہ جب پیش ہوا تو آپ بھی جج کی عدالت میں پیش ہوئے تو دونوں فریقوں کی باتیں سنی. تو جج نے کہا حضرت آپ اپنا منہ تو دکھائیں، جب پردہ تو ہٹائیں، کپڑا تو ہٹائیں، ہم دیکھیں تو کہ آپ کے چہرے میں کیا چیز ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت نے جب اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا جج بھی کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ، وہ جج بھی کلمہ پڑھ کے یہ وجیب ہوتے وکان اللہ وجیب. تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، فقہ حنبلی کے مقلد تھے، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے صوفی بھی تھے رحمہ اللہ. 2 ملفوظ حضرت کے سنا دیتا ہوں. حضرت ایک ملفوظ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو سنت سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، جو سنت سے، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، جو سنت سے منہ موڑ کے زندگی گزارتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر،
اللہ اس کے چہرے کو حضرت سے فرماتے ہیں جو سنت سے وہ موڑتا ہے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے بھی موڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی محبت نصیب فرمائے. میں آج جمعہ میں ساتھیوں کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پانی جو ہے نا وہ ایک گھونٹ میں نہ پیا کرے. لا تشربوا کشرب البعیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں دیکھو یہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیا کرو. اونٹ ایک ہی گھونٹ میں پانی پی جاتا ہے. کشرب البعیر فرمایا اونٹ کی طرح پانی نہ پیا کرو بلکہ 3 سانسوں میں پانی پیا کرو, انسانوں کی طرح پانی. اور فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب الرجل قائما. کھڑے ہو کر تو پانی پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے. اور پھر ایسے ہی بائیں ہاتھ سے نہ کھایا پیے تھے, منع فرماتے. بائیں ہاتھ سے شیطان کھایا, بائیں ہاتھ سے. آپ نے دیکھا جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. تو کھڑا ہو کر کون کھاتا ہے؟ جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب کھانا لا کر رکھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہو کر کھانا یہ جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام. انسانوں کا کام کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا. تو میرے ساتھیوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیا کریں اور 3 سانسوں میں پانی پیا کریں اور دائیں ہاتھ سے پانی پیا کریں. بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیا کریں اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے. بات سمجھ میں ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کی محبت نصیب. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سنت سے منہ موڑتا ہے سنت سے قبر میں اس کے منہ کو اللہ قبلے سے. دوسرا ملفوظ حضرت کا یہ ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ جو موسیقی سنتے سنتے مر جاتے ہیں, بغیر توبہ کیے موسیقی کو چھوڑے بغیر موسیقی سنتے سنتے مر جاتا ہے, جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کو خنزیر بناتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے آؤ ان کی قبروں کو اکھاڑو, دیکھو اللہ نے ان کو خنزیر بنا رکھا. موسیقی سننا اتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ کے دل کو, آپ کے مبارک کانوں کو ہمیشہ موسیقی سے محفوظ رکھے. بچپن میں بھی کہیں سے آپ گزرے ہیں اور موسیقی بج رہی ہے تو فرشتوں نے آپ کے کانوں کو بند کر دیا. ہمیشہ آپ کا سطر ڈھمپا رہا ہے, فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. کہیں بھی ایسی ضرورت پیش آئی تو فرشتوں نے آپ کے سطر کو ننگا نہیں ہوتا. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ موسیقی کی آواز آپ کے کانوں میں کبھی بھی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھنٹی کی آواز سنتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ موسیقی سنتے ہیں ان کے کانوں میں سیسا لوہا پگھلا کر ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا, یہ آئی فون ہے, موبائل ہے, پتہ نہیں کیا, وہ جو ہمارے ہاتھوں میں اس نے سارا ستیہ ناش کر دیا, سارا ستیہ. میں نے وہاں دیکھا مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے, سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف پر حاضر ہے, صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. کتنا پاک اور کتنا بلند مقام ہے اور کتنا ادب کا مقام ہے. اور وہاں بھی موبائل بجتے ہیں تو گانا لگ رہا ہے. کتنا ادب کا مقام ہے. بیت اللہ شریف کو پکڑا ہوا ہے, بیت اللہ کے خلاف کو پکڑا ہے, رو رہے اور جیب میں موبائل بجتا ہے, گانا لگ رہا ہے. کہتے ہیں اسی بیت اللہ نال چمڑ دے ہوا بنتے رہے لیکن نہیں قبول نہیں, دلوں نہیں چمٹے. بیت اللہ کے ساتھ اگر آپ دل کے ساتھ چمٹتے ہیں پھر آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بیت اللہ کے ساتھ اگر آپ دل کے ساتھ چمٹتے ہیں, ایک مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھ لیں
وہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ جس بچی کے پاس موبائل ہے، جس بچی کے پاس موبائل ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. جس بچی کے پاس موبائل ہے اس کی عزت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گندگی کی وجہ سے شادی شدہ بچیوں کے گھر بھی ہو گئے نہیں ہوگی. ایسی گندی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بے حیائی کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی نجات کا راستہ ہے. ہمارے درس میں ایک عورت آتی تھی، اس نے والدہ صاحبہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچوں سے نا یہ گیمیں اور کارٹون دے دیے. پہلے میرے بچے بہت گیمیں کھیلتے تھے اور کارٹون دیکھتے تھے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے. گھر میں بے چینی تھی، سکون نہیں تھا. کارٹون دیکھتے تھے، گیمیں دیکھتے تھے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اور نہ آرام ہے، نہ کھیل ہے، نہ بڑوں کی خدمت ہے اور نہ ہی سکون کا کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب سے میں نے ان سے یہ کارٹون لیے ہیں اور گیمیں لی ہیں ان کی زندگی میں بھی سکون آ گیا اور ہماری زندگی میں بھی سکون. اب ہمارے بچے وقت پر کھیلتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دادا دادی کی خدمت بھی کرتے ہیں، سکون کا کام بھی کرتے ہیں. تو اس موبائل نے ہماری نسلیں تباہ کر دی ہیں اور پھر بھی ہماری سمجھ میں پھر بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے. میرے جملے نے کہا دیکھیں زلزلہ آیا، پہاڑ ہل گئے لیکن ہم نہیں ہلے. ہمارے دل ابھی تک ہلے. کورونا آیا ہے اس نے دنیا کو ہلا دیا لیکن ہمارے دل نہیں ہلے. احتیاطی تدابیریں تو ہم کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے. احتیاطی تدابیریں تو ہم کر رہے ہیں لیکن گناہ. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ یہ مریض 6 فٹ دور ہے اور ساتھ آپ نے بے حیا لڑکی رکھی ہوئی ہے، اس سے آپ 2 فٹ بھی دور نہیں. کورونا مریض سے تو نہیں لگتا ہے، اس بے حیا لڑکی سے لگ رہا ہے. کورونا تو بے حیائی سے پھیلتا ہے، مریض سے تو کورونا نہیں پھیلتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں، یہ یاد رکھیں گے آج کے درس میں کہ ان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. ایک کیا ہے حرام کھانا اور ایک کیا ہے موسیقی سننا. ان هذه الامه خسف و مسخ و خسف، میری امت میں بھی لوگ زمین میں دھنسیں گے. دھنسے ہیں نا، اور ان پر آسمان سے پتھر برسیں گے اور ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا زارت القینات والمعازف، جب گانے بجانے عام ہو. جب گانے بجانے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، امیروں کی شادی ہوتی ہے نا تو 1 دن میں ختم ہو جاتی ہے اور غریبوں کی شادی 1 مہینے میں بھی ختم ہوتی ہے. ایسا ہے غریبوں کی شادی، امیروں کی شادی 1 دن میں بھی کوشش کرتے ہیں 2-4 گھنٹوں میں ختم ہو جائے، ضرور ہوتے ہیں نا. اور غریبوں کی شادی 1 مہینے میں بھی ختم ہو، ٹول مار چلے. اور میں نے ماؤں بہنوں سے کہا اگر آپ راضی ہو جائیں نا مائیں بہن تو ساری رسم ختم ہو سکتی ہے. ہم تو پہلے سے راضی ہیں اس لیے کہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہم تو پہلے سے راضی ہیں کہ یہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. آج تک مفتی صاحب زندگی کی ساری کمائی پترے دے بہ دلا اور پریشان ساری کمائی کیسے دلا رہے ہیں پترے دے تو پتر بھی ہاتھے میں نہیں رہے، پتر بھی نو کہتے چلی گئی. میں ساری کمائی نہ لاوے نا پھر پتر ہاتھے میں جائے کچھ بول رکھے ہیں تو پتر بھی بول ہی نہیں. صحیح ہے. تو یہ مائیں بہنیں تیار ہو جائے تو ہم ساری رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں ہم یہ سارے الٹے کام عورتیں کراتی ہیں اور عورتوں کی ہم بہت اطاعت بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، عورتوں کی ہم مانتے بھی بہت زیادہ. کیا کہہ رہے نہ مانے تو گھر سے نکلنا پڑے گا. اگر مائیں بہنیں ہماری تیار ہو جائے نا تو یہ ساری رسمیں
حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے تو اللہ 7 نسلوں کی روزی کو کھول دیتا ہے. اور خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کیا جائے تو اللہ 7 نسلوں کی روزی کو تنگ کرتا ہے. خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کیا جائے یہاں تک کہ پیدا ہونے والی اولاد پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. محدثین نے لکھا اگر خوشی کے موقع پر شادی بیاہ میں اگر اللہ کو خوش کیا گیا تو پیدا ہونے والی اولاد نافرمانی میں نیک ہوگی. اور اگر خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کیا گیا تو پھر پیدا ہونے والی اولاد اللہ تعالیٰ کو اگر ناراض کیا گیا اور گانے بجانے ہوئے تو پھر پیدا ہونے والی اولاد بھی نافرمان ہوگی. اور گانے بجانے ہوئے تو پھر یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2 گناہوں سے نیکی کی استعداد ختم ہوتی ہے، ایک حرام کھانے سے اور ایک موسیقی سننے سے. تو آپ پہلے بھی خیال رکھتے ہوں گے سب نیت کریں انشاءاللہ ہمیشہ حلال کو تلاش کریں گے. کس کو تلاش کریں گے؟ کون کو نیت کرتے ہمیشہ کس کو تلاش کریں گے؟ خود بھی حلال کھائیں گے، اپنے اولادوں کو بھی حلال کھائیں گے، اور موسیقی سے بے حیائی کی باتوں سے خود بھی بچیں گے، اپنے اولادوں کو بھی بچیں گے. کون کو نیت کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ پانی بیٹھ کر بھی کیسے بھی پھر کیسے بھی 3 سانسوں سے پھر کیسے بھی دائیں ہاتھ سے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے روایت آپ کو سنائی پھر جو 2 باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں عرض کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کرتا ہے وہ جنتی ہے. یاد ہے آپ کو؟ یہاں سے بات شروع ہوئی. جو 3 کام کرتا ہے وہ جنتی. ایک فرمایا جو حلال کھاتا ہے وہ بھی جنتی ہے. وعاملہ بھی سنتی، جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بھی جنتی ہے. وہ امین الناس بوائی کا ہو، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے وہ بھی جنتی ہے. یاد ہو جائے گا. ایک کون ہے جو آرام جو حلال کھاتا ہے، مقامی صاحب سے بھی بولے جو حلال کھاتا ہے. دوسرا وہ ہے جو سنت کے مطابق کیا کرتا ہے سنت. اور تیسرا وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. پہلا کون ہے جو حلال کھاتا ہے، اور دوسرا کون ہے جو سنت اور تیسرا کون ہے جو کسی کو تکلیف اکل طیبا وعمل بسنتی وعمل الناس بوائک ودخل جنہ. جو حلال کھائے وہ بھی جنتی ہے، اور جو سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ بھی جنتی. جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ بھی یاد رکھیں گے. اور پانی کیسے پینا ہے؟ پھر کیسے پینا ہے؟ پھر کیسے پینا ہے؟ 2 گناہوں سے نیکی کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. ایک گناہ کیا ہے؟ حرام، اور دوسرا گناہ موسیقی سننا. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ حرام سے بھی بچیں گے اور موسیقی سے بھی بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مسجد کو آباد رکھیں گے نا انشاءاللہ. مسجد آباد رہے گی تو آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے. مسجد ویران رہے گی تو پھر گھر سارے ویران ہی رہے گی، پھر گھر آباد کوئی بھی نہیں بن سکے. ٹھیک ہے نا. مسجد کو آباد رکھیں. ساری آبادیاں ہی آبادیاں ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں. اور ہماری مائیں بہنیں بھی مسجد کو آباد کر سکتی ہیں. اپنے مردوں کو اہتمام سے مسجد بھیجیں. تو بھائی اذان ہو گیا، بیٹے کو فکر مند کیا، بھائی کو فکر مند کیا، گھر والوں سے کہا، والد محترم سے عرض کیا کہ اذان ہوگی اب آپ مسجد بھیجیں، ہم آپ کو پانی گرم کر کے دیتے ہیں، ہم آپ کو وضو کراتے ہیں، چلے آپ مسجد تشریف لے جائیں. مائیں بہنیں بھی اس طرح مدد کر کے سب کو مسجد بھیج سکتی ہیں. اور مسجد کو آباد، جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، جو مسجد سے جڑ گیا وہ، جو مسجد سے دور ہے وہ اللہ سے جڑ گیا. تو مائیں بہنیں یہ بہت بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ